اہل بیت علیہ السلام نہ ہو تو ہمیں خدا سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہ آ سکے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ خدا سے بات کیا کرنی ہے۔ ایک تجربہ کر کے دیکھیے گا، کبھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنا چاہیں، اپنی حاجت مانگنا چاہیں، ہم 5-7 منٹ کے بعد کیا مانگ سکتے ہیں؟ اور ہماری زبان چپ ہو جائے گی، ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ میرے گھر کے لیے دے دے، میری صحت کے لیے، اولاد، فیملی، رزق، اس کے بعد کیا مانگیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں خدا سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا اگر علی اور اولاد علی نہ ہو تو۔ انہوں نے سکھلایا کہ خدا سے بات کیسے کرو۔ اچھا، انہوں نے اتنی عظمت کے ساتھ ایسے خضوع خشوع سے بات کی کہ جو بے مثال ہے، یعنی امیر المومنین جیسے معصوم مطلق وہ فرمائیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء۔ امیر المومنین جیسی ہستی فرمائے کہ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو پہلے سے کرم کرتا آیا ہے، تو اپنا کرم ہمیشہ سے جاری رکھے گا۔ غور کیجیے گا، میں ایک نقطے کی جانب ساتھ ہم سفر کرنا چاہ رہے ہیں۔ کبھی امیر المومنین کہیں کہ اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک وبعد من طبع علیہ قلبی من معرفتک ولہج بہ لسانی من ذکرک، کیا تو ایسے شخص کو آتش جہنم کے حوالے کر دے گا کہ جس کی زبان پہ تیرا ذکر جاری ہے، جس کا دل تیری محبت سے سرشار ہے؟ امیر المومنین خدا سے بات کر رہے ہیں۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا، اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے، جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے، اس پر رحم کر کے جس کی واحد امید گریہ ازاری ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، اہل بیت جب خدا سے بات کرتے ہیں تو اس خضوع و خشوع کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جب خدا اہل بیت کے لیے بات کرتا ہے تو کہتا ہے انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء یا رب ومن تحت الکساء، قال اللہ عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ هم فاطمۃ وابوها وبعلها وبنوها۔ اللہ اے ہے جب تک آپ یہ دونوں باتوں کو ملا کر نہیں دیکھیں گے نا تو صحیح فلسفہ اصل میں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح سے مطلب اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں؟ وہ تو معصوم مطلق ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا آگے، اگر مصائب کی منزل میں کسی دیکھیں حسین علیہ السلام، آپ امام حسین کی دعائے عرفہ دیکھیے، اس میں کیا ہے؟ الہی انا الفقیر فی غنایا فکیف لا اکون فقیرا فی فخری، میں تو غنی ہوتے ہوئے بھی فقیر ہوں، تو فقیر ہوتے ہوئے کتنا فقیر ہوں گا۔ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پا دیا اس نے کیا کھویا۔ یہ اتنی تواضع ان کے ساری کے ساتھ امام حسین بات کریں، جبکہ امام حسین توجہ کہ امام حسین فقط خود علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بناتا ہے۔ یہ کبھی جملہ میرا یاد کیجئے گا، یہ حور کو علیہ السلام بنایا نہیں بنایا امام حسین علیہ السلام؟ حسین علیہ السلام گھر ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حسین کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ حسین علیہ السلام بناتا ہے۔ لبیک یا حسین، سیدہ کے گھر کی بات ہے۔ حسین علیہ السلام بناتے ہیں اور اتنا جلدی بناتے ہیں۔ ابھی چند لمحوں پہلے تک وہ حر کہ جو لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرض، ان جملوں میں ہو سکتے تھے ایک نگاہ کرم کے امام حسین علیہ السلام نے۔ اب ہو رہے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبا، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واحبا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین۔ ایک حق بنتا ہے یہاں سے وہاں تک بلندر سلوات بھیجے، نام ہے اباب دلال حسین علیہ السلام، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ تعلق دیکھ رہے ہیں؟